خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک شخص گھبرایا ہوا حاضر ہوا اور کہنے لگا کیا کہ عالی جاہ میں بے حد گناہ گار ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لیے معافی ہے یا نہیں۔ تو جو ادھر دیکھ، یہ باتیں دوبارہ نہیں ملتی ہیں۔ خلیفہ عبد الملک یہ ایک اللہ کے ولی تھے، ان کے پاس ایک گناہ گار آیا، کہنے لگا میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ تو خلیفہ عبد الملک نے کہا کیا تیرا گناہ زمین اور آسمان سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا بڑا ہے، یعنی زمین سے بھی بڑا ہے اور آسمان سے بھی بڑا میرا گناہ ہے۔ خلیفہ نے پوچھا کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ تو وہ گناہ گار کہنے لگا کہ ہاں، لوح و قلم سے بھی بڑھ کر میرا گناہ ہے۔ پھر پوچھا کیا تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ عرض کیا ہاں، ان سے بھی بڑا میرا گناہ ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ پھر خلیفہ عبد الملک نے کیا فرمایا کہ بھائی یقیناً تیرا گناہ بڑا ہے، لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں تیرا زندگی کا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ جب اس نے اتنا سنا تو اس کے سینے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امڑ آیا اور وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ خلیفہ نے کہا بھائی آخر مجھے بھی تو بتا چلے کہ تمہارا گناہ کیا ہے؟ اس پر اس نے کہا حضور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد ندامت شرمندگی آ رہی ہے، تاہم عرض کیے دیتا ہوں شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی داستان دہشت نشان سنانی شروع کی اور کہنے لگا عالی جاہ میں ایک کفن چور ہوں، آج رات میں نے 5 قبریں کھودی اور 5 قبروں سے عبرت حاصل کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بس آپ وہ دل کی تختی پہ لکھ لو یارو۔ آج رات میں نے 5 قبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر آمادہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا پہلی قبر کیا تھی، اس کا حال مجھے بتاؤ۔ تو کفن چرانے کی غرض سے جب میں نے پہلی قبر کھودی تو مردے کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اور جس کا منہ قبلے سے پھر جائے اسے اللہ کی رحمت کا تو سایہ بھی نہیں مل سکتا۔ میں خوف زدہ ہو کر جو ہی پلٹا، غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی کہہ رہا تھا اس مردے سے عذاب کا سبب تو دریافت کر لے، کیا وجہ ہے؟ تو کہا مجھ میں ہمت نہیں ہے میں یہ سوال کر لوں، تم ہی بتاؤ۔ تو غیب سے آواز آئی یہ وہ شخص تھا جو شراب پیا کرتا تھا اور دنیا میں زنا کیا کرتا تھا۔ اے لوگو، یہ دنیا ہمیشہ ایک دن جانا ہے، یہاں سے ہمیشہ نہیں رہنا ہے، قبر میں جانا ہی جانا ہے، اور جو اللہ اس کے رسول نے فرما دیا وہ حق ہے۔ زنا کا مطلب یعنی ایک صرف بیوی اللہ نے حلال کی ہے مرد کے لیے، اور بیوی کے علاوہ اگر کسی بھی عورت لڑکی سے ملتا ہے تو وہ زنا کہلاتا ہے۔ آگے دیکھو دوسری قبر جب کھودی، پھر میں نے دوسری قبر کھودی تو ایک دل ہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا منہ خنزیر جیسا ہو چکا تھا۔ خنزیر یعنی سور۔ اللہ اکبر، یارو وہ دن کہیں ہمارے تمہارے ساتھ نہ آئے۔ اللہ کی بارگاہ میں زندگی گناہوں سے توبہ کر لو۔ آگے دیکھو، اور خنزیر جیسا اس کی شکل تھی اور طوق اور زنجیر آگ کی زنجیروں میں وہ جکڑا ہوا تھا۔ غیب سے آواز آئی، جب میں بھاگنے لگا تو بھاگنے والے بھاگتا کہاں، اس سے پوچھ تو لے کہ خنزیر کی شکل کیوں بن گئی، اس کے گلے میں طوق کیوں ڈالا، اس کے بدن کو آگ کی زنجیروں سے کیوں باندھا؟ تو کفن چور کہتا میں نے کہا میرے اندر طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، میں سوال کیسے کروں، تم ہی بتا دو۔ تو کیا کہتے ہیں، یہ جھوٹی قسمیں کھاتا تھا اور حرام روزی کماتا تھا، جس کی وجہ سے اس پر اللہ نے یہ عذاب اتارا۔ آج ہمارے اندر نہیں ہے کیا یہ باتیں؟ باتوں باتوں میں ہم قسمیں نہیں کھا لیتے؟ جو کاروبار کرتے تو جھوٹی قسم نہیں کھا جاتے؟ ارے قسم سے اتنے کو لائے، ہے کچھ، سب نہیں کچھ، ہے نہیں ایسا؟ یارو یہ نہ سمجھنا کہ چند پیسوں کی خاطر یہ قسم کھا لی دنیا تو چل جائے گی،
لیکن یہ جھوٹی قسم تمہاری قبر کے لیے ببال بن جائے گی، ببال، جہاں تم نے اور میں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اور حرام روزی کیا؟ میں نے آج سوچا تھا کہ میں آج آپ کو بتاؤں گا جو ہم خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، وہ کل انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا میں۔ اور آگے دیکھو، تیسری قبر کھودی تو اس میں ایک بھیانک منظر تھا کہ مردہ گدی کی طرف سے زبان نکالے ہوئے تھا اور اس کے جسم میں آگ کی کیلیں ٹھکی ہوئی تھی۔ گدی یعنی یہ گردن کی طرف سے زبان نکالا ہوا تھا اور اس کے پورے شریر میں آگ کی کیلیں ٹھکی ہوئی تھیں۔ تو ایک غیبی آواز نے بتایا، تو جاننا چاہتا ہے کہ اللہ نے اس کو عذاب میں کیوں گرفتار کیا، اس کے بدن میں کیوں کیلیں ٹھوکی؟ کہا بتا دیجئے۔ تو کہا یہ وہ انسان تھا جو دنیا میں غیبت کرتا تھا، یعنی ایک دوسرے کی برائی کرتا تھا اور ساتھ میں چغلی کھاتا تھا، لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کیا کرتا تھا۔ یارو آج ہم تھوڑے سے مزے کی خاطر ایک دوسرے کی برائی کر دیتے ہیں اور بڑے شوق میں سن بھی لیتے ہیں، یہ ہمارا قیامت کے لیے بوال بن جائے گا اور دوزخ میں جانے کا راستہ بن جائے گا۔ یہ اپنے اندر سے یہ عادت ختم کر دو، نہ ہم نے کسی کی برائی کرنی ہے اور نہ ہم نے کسی کی برائی سننی ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ سب سے ایک حدیث شریف میں آتا ہے، جو کسی کی برائی کرے گویا کہ وہ ایسا کہ اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھو، چوتھی قبر جب کھودی، بتاتے ہیں کہ چوتھی قبر جب کھودی تو میری نگاہوں کے سامنے ایک بے حد سنسنی خیز منظر تھا کہ مردہ آگ میں وہ لٹ پلٹ رہا تھا، فرشتے آگ کے گرزوں یعنی ہتھوڑوں سے مار رہے تھے۔ مجھ پر ایک دم دہشت طاری ہو گئی اور میں بھاگ کھڑا ہوا، مگر میرے کانوں میں ایک غیبی آواز گونج رہی تھی، یہ بد نصیب نماز اور روزے رمضان میں سستی کیا کرتا تھا۔ اے لوگو، یہ اللہ نے تمہیں رمضان کا مہینہ دیا ہے نا، اس میں سستی نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے نا، اس میں سستی نہ کرو۔ کتنا نمازوں کو چھوڑ کے کما سکتے ہو، کتنا کما سکتے ہو؟ خیر وہ کمائی تمہاری زندگی کاٹ سکتی ہے لیکن آخرت تمہاری آباد نہیں کر سکتی۔ ہاں، کمائی کے ساتھ نمازوں کی پابندی کی ہے تو دنیا بھی تمہاری آباد اور قبر بھی تمہاری آباد اور حشر بھی تمہارا آباد ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم نے کمانا بھی ہے، ساتھ ساتھ نمازیں بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ اب دیکھو 5ویں قبر کیا ہے، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ اب دیکھو، آپ اس میں جوان زیادہ ہو، ہے نا، جوانی کی دہلیز پہ دیکھو، اگر ہم یہ بیان سن کے اگر توبہ کر لیتے تو اللہ کا انعام کیا ہوتا۔ دیکھو جوانی میں توبہ کا انعام۔ جب 5ویں قبر کھودی تو اس کی حالت گزشتہ یعنی 4 قبروں سے بالکل برعکس یعنی الگ تھی۔ قبر تحد نظر کشادہ تھی، یعنی جب 5ویں قبر کھودی تو میں نے دیکھا کہ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے قبر چوڑی کر دی گئی ہے، سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں کہ اندر ایک نوجوان تھا، چاند سا چہرہ چمک رہا تھا، سبحان اللہ، اور ایک جنتی تخت تھا، سبحان اللہ، اور اس جنتی تخت پہ یہ نوجوان 14ویں کے چاند کی طرح چہرہ لیے ہوئے بیٹھا تھا۔ غیبی آواز نے بتایا اس نے جوانی میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لی تھی اور نماز اور روزے کا سختی سے پابند ہو گیا تھا، اللہ نے اس کی قبر کو حد نظر کشادہ کر دیا۔ اللہ کرے ہماری اور آپ کی قبر بھی ایسی ہو جائے، ہم اپنی زندگی کے ایک دوسرے کی چغلی کرنے سے، برائی کرنے سے، غیبت کرنے سے انشاءاللہ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ ہماری خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھو حافظ صاحب، پڑھو اچھا فاتحہ، قل یا ایھا الکافرون پڑھو اچھا۔